جو جذبہ آج میں نے یہاں دیکھا، جو ہمت میں نے یہاں آج دیکھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو پنجاب میں بربریت ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں سمجھتا ہوں کسی مہذب معاشرے میں صدیوں میں ایسا نہیں ہوا، انگریز کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، یہاں ہمارے منتخب ممبران کو اٹھایا گیا ہے، ان کو زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن آج مجھے ان تمام ہمارے جو معزز ممبران ہیں ان کا عزم پختہ نظر آیا، ان کی ہمت جو ہے وہ ایسی ہے جس کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو آج میں بہت یہاں سے اپنا حوصلہ مزید بڑھا کر جا رہا ہوں۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ قوم بلا شبہ جاگی ہوئی ہے، ہمارے منتخب ممبران بلا شبہ اس قوم کو آگے لے کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو جھوٹ کا ہمارے اوپر نظام مسلط کیا گیا ہے، 8 فروری کے الیکشن کو جیسے چرایا گیا، اس کے بعد جو زد و کوب اور بے ایمانی کا ایک نظام ہم پر قائم ہے، اس نظام کو ہم زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم آگے ہی بڑھیں گے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت اڈیالہ جیل میں، وہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ ان کو 20-22 دن قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کی بجلی بند کی گئی، ان کو ناقص کھانا دیا گیا، ان کی آج بھی اپنے بچوں سے فون تک پر بات نہیں کرائی جا رہی، تاریکیوں میں ان کو ڈالا گیا۔ لیکن ان سے جب کل ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا میں 1 قدم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جیل میں بند ہوں، اور مجھے یہ 100 سال بھی بند رکھیں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہماری جد و جہد شرافت کے لیے ہے، ہماری جد و جہد ظلم کے خلاف ہے، فریب کے خلاف ہے، اور یہ جد و جہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم ایک نئے پاکستان کے دھانے پہ کھڑے ہیں، اس سے آگے کامرانیاں ہیں، شادابیاں ہیں انشاءاللہ۔ ہم اس تمام جھوٹ کے نظام کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہمارے ممبران ہمارے ساتھ ہیں، مستحکم ہیں، متحد ہیں۔ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی قوت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ کوئی ہمیں ڈرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں دھمکا نہیں سکتا۔ ہم احتجاج کا اعلان بہت جلد کریں گے، اور یہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ ہم ہرگز اس ملک کو تاریکیوں میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی روح پر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ پر مجھ پر ظلم ہو تو ہمارے پاس کوئی عدالت نہ ہو جہاں ہمیں داد رسی ملے۔ اب بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی، اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں قائم ہوں، کسی تاریک کمرے میں آپ کو اور مجھے سزائیں دی جائیں، اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس اپیل نہ ہو۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس ملک میں شرافت کا معاملہ ہے۔ گھروں میں داخل ہوئے ہیں، یہ بچیوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو مارا پیٹا گیا ہے۔ پرسوں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں شامل تھا جہاں ہمارے حاجی امتیاز صاحب کے گھر والوں نے بتایا کیسے ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ ہماری بہن کو ننگے پاؤں، ننگے سر کھینچ کر ان کے کمرے سے نیچے لایا گیا۔ ان کے ننگے پاؤں پر ایک شخص موٹے بوٹ پہن کر کھڑا ہوا اور ان سے پوچھتا رہا کہ ان کے خاوند کہاں ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ ہمارے پاس اب کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے رہیں اور لڑتے لڑتے کامرانی پائیں۔ آپ یقین رکھیے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوئی ہے۔ رات جتنی بھی تاریک ہو اس کے بعد سحر نے آنا ہی آنا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کے عوام کی انسانیت کے لیے، احترام آدمیت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ ہم ثابت قدم رہیں گے کیونکہ ہمارا لیڈر ثابت قدم ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں ایک شیر کی طرح بیٹھا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں، اور ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ تو میں بچر صاحب کا بہت بالخصوص شکر گزار ہوں۔ آج جو گفتگو کی ہمارے ممبران نے، اس میں ایک بات سب سے نمایاں تھی، اور وہ بچر صاحب کی بے لوث جو ان کی جو رہنمائی ہے، جو محبت ان کے لیے جس کا اظہار کیا گیا، وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بنا کے ایسی بات کرے، وہ دلوں سے پھوٹ رہی تھی وہ محبت۔ یہ بات بالکل واضح تھی۔ تو ایک یہ متحد جماعت ہے، اس کو ایک بہت فعال لیڈرشپ میسر ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ انشاءاللہ یہاں سچ کا، شرافت کا نظام قائم ہوگا۔ بتائیے گا کہ جو پارلیمانی میٹنگ میں آپ کے فیصلہ کیا گیا کہ ملک گیر احتجاج ہے،
اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں وہ نکلیں گے، کیا ڈیٹ فائنل ہوئی ہے اور آپ کا اگلا پڑاؤ کون سا ہوگا؟ جی وہ آج ابھی دن کا ہوگا یا جی ابھی میں یہاں تفصیلات نہیں بتا سکتا. انشاءاللہ آج شام تک تفصیلات سامنے آئیں گی، ہم اعلان کریں گے اور یہ بہت مؤثر احتجاج ہوگا. اچھا یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل محمد نے کہا تھا، خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی کہ علی مین گنڈا پور کی اسٹریٹجی بہتر نہیں تھی، جس وجہ سے ماضی کے جتنے بھی ہمارے احتجاج ہوئے یہ ریڈیو لگا دی. تب کیا اسٹریٹجی کو ریفائن کیا جائے گا، ریوائز کیا جائے گا، کس طرح کی آپ کو اسٹریٹجی؟ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کی اپنی رائے ہوا کرتی ہے. ہم فراست سے آگے بڑھیں گے، ہم نے دیواروں سے ٹکریں نہیں مارنی. جس کو شوق ہے دیواروں سے ٹکریں مارنے کا وہ جائے ٹکر مارے. ہم ایک نظم کے تحت آگے بڑھیں گے، ہماری اسٹریٹجی بہتر ہوگی. اگر کوئی خامی تھی ماضی میں تو اس کو ہم دور کریں گے. ہم عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کا جو احتجاج ہے جلسے جلوس ریلیوں کی صورت میں ہوگا یا پھر آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تمام آپشن ہمیں حاصل ہیں، یہ تمام جائز سیاسی آپشن ہیں. آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہر قسم کے احتجاج کی، آواز بلند کرنے کی، بیٹھنے کی، سڑک پر چلنے کی. یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو لیڈ کون کرے گا یا ماضی کی طرح جو لیڈرز ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں گے؟ نہیں ہم سب موجود ہوں گے اور ہم اس کو ایک منظم طریقے سے آگے چلائیں گے. دیکھیں احتجاج جو ہے وہ قوم کرے گی. آپ دیکھیں گے یہ صرف سیاسی ورکر نہیں ہوں گے، قوم باہر نکلے گی، کیونکہ یہ ہمارے بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ان کی ماؤں کا معاملہ ہے، ان کے والدین کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ قومی احتجاج ہوگا. نہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ خالصتاً ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں کوئی رول ادا کرنے کا. نہیں جی، علیمہ خان صاحبہ بھی خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کا تعلق ان سے ایک بھائی اور بہن والا ہے. وہ کوئی سیاسی رول ادا نہیں کریں گے. یہ بتائیے گا کہ نا نون لیگ یہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف والے جب باہر نکلتے ہیں تو انتشار کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں. اگر وہ پرامن احتجاج کریں گے تو اجازت دیں گے، اگر انہوں نے انتشار دوبارہ برپا کیا تو ہم پابندی لگائیں گے. دیکھیں ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوا ہے، ہم نے کبھی کوئی انتشار پیدا نہیں کیا. یہ ریاست کی اور پنجاب حکومت کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے کہ ٹیئر گیس چلائی جائے، حملے کیے جائیں. پرامن احتجاج کو یہ جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہماری طرف سے کوئی بدنظمی نہیں ہوگی. یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر حکومت نے اتفاقی رائے پیدا کی اور آئینی ترمیم کروا دی، کچھ آپ کے لوگ جا کے وہاں پہ شامل ہو گئے. 27ویں آئینی ترمیم دیکھیں ایک میں روکوں گا آپ کو، اتفاق رائے ہرگز نہیں ہوا. 26ویں ترمیم اغوا کے نتیجے میں ہوئی، جبر کے نتیجے میں ہوئی. لیکن آپ کا سوال میں جی فرمائیے. ہاں جی ٹھیک ہے. سر اب یہ 27ویں آئینی ترمیم قوما قوما یہی اتفاق رائے ہوا، پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کا ایک سی ایم ہے، وہ آواز دیتے ہیں، سی ایم صاحب تشریف لاتے ہیں اور کوئی موٹیویشنل نہیں ہے، کوئی بہت بڑی کوئی موٹیویشنل تحریک جو ہے. دیکھیں میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا تعلق کوئی صرف پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اگر ہماری عدالتوں کو بند کیا جاتا ہے، فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، تو یہ ہر پنجابی کے لیے، ہر بلوچ کے لیے، ہر پختون کے لیے، سندھی کے لیے، گلگت بلتستان کے رہنے والوں کے لیے، آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے لیے ایک خطرہ ہے، ایک حملہ ہے ان کی آدمیت پر، ان کی انسانیت پر، کہ آپ کو ایک بند کمرے میں کوئی میجر کرنل سزا دے اور اس کے بعد آپ سالوں جیل میں پڑے رہیں. جو یہ کرنا چاہتے ہیں بالکل عدلیہ کو محکوم کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں اس ملک پر ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہو، ایک خوف کا نظام ہو. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو. کیا پی ٹی آئی کو یقین ہے کہ جو یہ نئی سرگرمی ہے، بالکل امریکن پریزیڈنشل الیکشن بھی قریب ہے، تو کوئی ربط ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا؟ اور یہ کیا نہیں، اس کا کوئی امریکی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں. راجہ صاحب جو آپ نے نوٹسز جاری کیے تھے اپنے منحرف اراکین کو، خاص طور پہ زین قریشی کے حوالے سے بتائیے گا، کیا انہوں نے وضاحت دے دی اور آپ مطمئن ہیں ان کے جواب سے؟ دیکھیں ایک جواب آیا ہے، لیکن ابھی ہم ان کو ہیئرنگ دیں گے، ان کو بلائیں گے. تمام جن لوگوں کو بھی ہم نے شو کاز نوٹس دیے ہیں ان کو بلا کر سنا جائے گا، اور اس کے بعد ایک ہماری کمیٹی ہے جو یہ ان کو سنوائی دے گی، وہ فیصلہ کرے گی اور یہ جلد ہو جائے گا انشاءاللہ. سلمان صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی،
तो सेनेटर बन जाते हैं, किस तरह वोट डाले जाते हैं, वो भी सारे किस्से सबके सामने हैं। अब अगर 27वीं या 26वीं तरमीम में हमने देखा कि हुकूमत ने मंजूर करवाना था, वोट डाल लिए, 27वीं आती हुकूमत मंजूर करवाएगी, तहरीक इंसाफ क्या एहतजाज के ज़रिए सारी चीज़ें रोकना चाहती है? जहाँ पार्लियामेंट में अगर आप नहीं जाएंगे तो इन चीज़ों का रास्ता किस तरह रोकेंगे आप? नहीं, देखें, पार्लियामेंट में तो हम हैं, लेकिन अगर वो किसी को अगवा करके उस पर दबाव डाल के मारपीट करके वोट डलवाते हैं, देखिए पिछली बार मेंगल साहब की पार्टी के मेंबरान का वाक़या आपके सामने है, किस तरह एक साहब को लाया गया गाड़ी से, किस तरह निकाल के उनसे वोट डलवाया गया, और जब उन्होंने हकीकत बयान की तो उन पर फिर तशद्दुद किया गया, उनसे उस बयान को वापस लिया गया और मेंगल साहब पे मुकदमा बनाया गया। तो ये हालात हैं जिनमें लोगों से वोट दिलवाए जा रहे हैं। अगर आइंदा भी ऐसा होता है तो ये आपके सामने होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये मामला पूरी कौम का है, पूरी कौम को एहतजाज में उठना है। ये मजाक सिर्फ कोई पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, ये जुल्म सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, पूरी कौम के साथ हो रहा है। ये बता दें कि एस्टैब्लिशमेंट पर अब तनकीद नहीं की जाएगी। कि आपको इंतशार के साथ मुंसलिक किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर लाहौर जलसा होता है तो अली अमीन गंडापुर साहब की एक कुटी चलती है जिसमें वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एक देखे वो एक इस्लामाबाद का वाक़या था, काजी फायज़ साहब लेकर वहाँ पे असद उमर जाते हैं, उनके साथ दूसरे पार्लियामेंटेरियन जाते हैं, वो उस जगह जाके सर ये क्या मैसेज आप समझते हैं कि इस तरह के? नहीं, ये गलत बात है। देखें, ये आप वोट करते हैं कि ये जो अच्छा फेल है कि वहाँ पे इस तरह की जगहों पे जाके जो मैसेज दिया जाता है, तो ये जो एक आपके साथ मुंसलिक की जा रही है चीज़, नहीं, ये गलत किया जा रहा है मुंसलिक। देखिए, हम एक बहुत नज़म पर कारबंद जमात हैं, हम शराफत पर यकीन रखते हैं। हमारी पूरी सियासत ही जो है वो मैं समझता हूँ शराफत के लिए है, एहतराम इंसानियत के लिए। ये कोई इक्का दुक्का वाक़या अगर हो भी जाता है तो उसको बढ़ा के पेश किया जाए। ये पार्टी की पॉलिसी, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। इस वक्त पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो पार्टी से निकले हुए हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट ने 2 बार मुलाकात करने की कोशिश की, उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, उसके बाद उन पर सख्ती शुरू की गई है। आप ज़रा इस पर बता दें कि क्या सख्ती इस वजह शुरू हुई है, कोई मुलाकात उनसे करने की किसी ने कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट में से? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं, लेकिन अगर कोई कोशिश करे और उनसे ये तकाजा करे कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ तो वो बेसूद होगी मुलाकात। इसलिए इमरान खान साहब मेरा ख्याल है ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि मुझे यकीन है ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे जिसका मकसद उन्हें उनके उसूली मौक़िफ़ से हटाना हो। वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं। अभी आपने बात की कि हम दीवार से टक्कर नहीं मारेंगे, हिकमत से चलेंगे। जो दीवार है वो आपके सामने इस्टेब्लिशमेंट है। तो इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्यों नहीं मिल बैठते? और आपने माजी के भी, मुझे याद है NRO के मामले में केस में आप जमहूरियत पाकिस्तान की फलाह के लिए, तो कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं? जी बिल्कुल, देखें, का मसला किसने बनाया? ये मसला हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हम बारहा इस्टेब्लिशमेंट को ये कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है उसको मसलने की कोशिश ना करो। वो नाकाम होंगे, लेकिन इस नाकामी तक पहुँचते पहुँचते वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर निज़ाम को दरम बरम कर रहे हैं, शराफत को दरम बरम कर रहे हैं, घरों में उनको जाके मार पीट करना पड़ रही है। अवाम और रियासत के दरमियान या अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आज जो फासला है वो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि शराफत का रास्ता अपनाओ, कानून का रास्ता अपनाओ। जो इलेक्शन पे हमला किया उससे तायब हो, आइंदा कभी किसी इलेक्शन पे हमला ना करना। इस इलेक्शन के नताइज को अदालतों के ज़रिए ठीक होने दो और नए इलेक्शन जब हों तो उनको साफ और शफाफ कराओ। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत मेहरबानी। ये बताएं कि जितने मुतालबात आपने रखे हैं अभी आखिरी इसी जुमले के अंदर, ये तमाम मुतालबात बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे माफ़ी मांगे। ये तमाम क्यों ना हो ऐसा। देखें, अगर आइन और कानून एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मंगवाने के अलावा कोई सुलह का रास्ता मौजूद है आपके पास? देखिए, हम इससे तो नहीं हटेंगे ना कि आइन और कानून पर अमल ना हो। आइन और कानून पे तो अमल हो। हम यही कह रहे हैं आइंदा के लिए अपने जो इक़दाम है उनको ठीक करो, उनको आइन और कानून के ताबे करो। जो माजी में किया बुरा किया, लेकिन अब आगे हमें बढ़ना है आइन और कानून और शराफत के मुताबिक। इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में है सर, पार्टी का कोई भी रहनुमा? देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा इस तरह का कोई राब्ता नहीं है। हमारे जो लोग हुकूमत में हैं, ज़ाहिर है हुकूमती सतह पे तो मामलात होते हैं,
بطور چیف منسٹر ان کی ضرور ملاقات ہوتی ہوگی اپنے امور کے حوالے سے، لیکن اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ڈھیل مانگ رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے.